بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال گناہ کیے۔ وہ اللہ کی نافرمانی 200 سال تک کرتا رہا اور سارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب اس بنی اسرائیلی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو موت نے آ لیا، تو کیونکہ لوگ اس سے اس کے گناہوں کی وجہ سے بڑی نفرت کرتے تھے، یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا۔ آپ کی امت کے لوگوں نے اٹھا کے اس بنی اسرائیلی گنہگار بنی اسرائیلی کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ سامعین، لوگ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا کہ یہ بندہ تو ہے ہی بدکار، سیاکار، رسیاکار ہے، ساری زندگی اس نے گناہ ہی کیے، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت تو اس نے کوئی کی ہی نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس شخص کو بنی اسرائیلیوں نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت جناب کلیم اللہ کی طرف وحی فرمائی، اے میرے کلیم، میرے ایک بندے کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا ہے، اس کو اٹھا کر کفنایا جائے، نہلایا جائے اور اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کے جب وہاں گئے تو دیکھا یہ شخص تو وہی ہے جو ساری زندگی اپنے گناہوں میں ہی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ شخص تو ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا ہے، آخر اس شخص کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے مل گیا ہے کہ جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اٹھا کے کفنایا جائے، نہلایا جائے، جنازہ پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہوا کذالک، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک یہ بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اس نے یہ گنہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، دنیا والوں کے نظر میں بہت گرا ہوا تھا، لیکن جو مجھے اس کی ادا پسند آ گئی ہے نا، وہ یہ تھی، لما نصر التورات فنظر اسم محمد، اے موسیٰ کلیم اللہ، جب یہ شخص تورات شریف کو کھولتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، تو اس تورات میں میرے محبوب نبی کا سونا نام محمد آتا تھا، تو یہ اس کو دیکھتا تھا۔ وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیارے نام کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا اور میرے محبوب نبی پہ یہ درود بھیجا کرتا تھا۔ بس مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بخشش فرما دی، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھے اس سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں، اور 70 حوروں کا نکاح بھی میں نے سے کر دیا ہے، اس کے نکاح میں 70 حوریں بھی دے دی ہیں۔ لوگوں، بنی اسرائیلی شخص کو یہ مقام ملا ہے۔ ہمارے کریم آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھتا تھا، 200 سال گناہ کیے، پر اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے نا، وہ چاہے تو کسی بندے کو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے، ساری زندگی بندہ نیکیاں کرتا رہا، نیکوکار رہا، ساری زندگی وہ تبلیغ کرتا رہا، ساری زندگی وہ درس دیتا رہا، ساری دنیا زندگی میں وہ اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن اس نے ایسا ایک کام کر دیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے
اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو، ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور ایک کام کو صحیح کر دے، اللہ رب العالمین اگر وہ کام پسند فرما لیتا ہے تو اس کی تو بگڑی بن جاتی ہے، اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ بنی اسرائیلی شخص تھا جس کی معافی ہو گئی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ صرف کیا کیا تھا عمل کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر درود بھیجا۔ اللہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ادا، اللہ کو یہ پسند آ گئی ہے تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیں کہ گناہ کرتے رہیں۔ اگر کوئی بندہ بعض اوقات گناہ پر دلیر ہو جائے اور اس کو ہلکا جانے تو بعض کو کفر بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھ تو کیا ہلکا جانتا ہے، نماز کو یا کسی بھی عبادت کو ہلکا جانتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں، نہ جانے اللہ کون سے عمل کی وجہ سے ہماری نیکی کو پسند فرما دے گا اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ہم نے آج واقعہ سنا ہے بنی اسرائیلی کا، تو یہ اس شخص کے لیے اتنی نوازشات ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے محبوب نبی کا نام سنیں اور پھر چومیں، اس نام کو سن کر درود پڑھیں، محبت سے اپنے سروں کو جھکا لیں، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، کیونکہ نبی پاک کا جب نام آتا ہے پھر درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے، وسیلے سے